السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے یہ دعا آپ بھی اپنے لیے کریں۔ اسے سکون سے سنیے اور دل میں آمین کہیے اور اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کسی دوسرے لوگوں کے آمین سے ہماری اپنی دعا قبول ہو جائے۔ اے اللہ، اے رب العزت، اس سال ماہ رمضان کی سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمتوں کے مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے سارے مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ۔ اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس رحمت کے مہینے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، اس پاک مہینے میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیرے توحید کی گواہی دیتے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑی نہیں ہے، تو اپنے رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئے کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک دو جہاں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی مومین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت عطا فرما۔ ہماری دعا اپنی رحم سے، اپنی کرم سے قبول فرما۔ سننے والوں کی ساری پریشانیاں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت تندرستی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کے تمام گناہ معاف فرما، ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، رحمتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے پوری دنیا پر اپنی رحمت اور برکت کا سایہ کر دے۔ رمضان خوبصورت تحفہ ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے۔ ماہ رمضان میں مانگی ہوئی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
اس لیے اس رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کا اپنا مقصد بنائیں۔ اے اللہ، مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے۔ تیرے عشق میں اے اللہ مجھے انتہا کی تلاش ہے۔ میں گناہوں میں ہوں ڈوبا ہوا، میں زمین پر ہوں گرا ہوا۔ جو مجھے گناہوں سے بری کرے، مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ میں نے جو کیا وہ برا کیا، میں نے خود کو ہی خود سے تباہ کیا۔ جو تجھے پسند ہو اے اللہ، مجھے اس ادا کی تلاش ہے۔ اے اللہ پاک، میرے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہے۔ میں کچھ بھی کروں، کچھ بھی کہوں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو میرے مسائل بھی جانتا ہے اور میرے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہشیں میرے وسائل اور میرے طاقت سے بہت زیادہ ہے۔ میں جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتی ہوں، اس کے انجام سے بے خبر ہوتی ہوں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہر معاملے میں میری مدد فرما اور میری ہر اس فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے مجھے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک، میرے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ میری حفاظت فرما۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہے اور اپنے پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ پاک، سب کی بیٹیوں کو دوسرے گھر میں بھی چین اور سکون کی زندگی عطا کر۔ ماں باپ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ اے اللہ، میرے اور ہر ایک کے امی ابو کو سلامت رکھنا۔ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹیاں اکثر آزمائش کا شکار ہوتی ہیں۔ اے اللہ رب العزت، تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرنا۔ اے اللہ پاک، آپ ہی تو ہے جو مجھے سمجھتے ہیں، میری ہر پریشانی کو سنتے ہیں، آخر میں میری مدد بھی کرتے ہیں۔ آپ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ میں تمہارا سچا دوست اور مددگار ہوں۔ یا اللہ، ایک دن ہمیں چپکے سے چلے جانا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہونی۔ اے میرے اللہ، ہمیں ایسی موت دے اگر لوگ ہمیں بعد میں یاد کریں تو ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور ان کے الفاظ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور جو مرحوم ہو گئے ہیں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کر۔ تو اپنے رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئے کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک دو جہاں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی مومین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے۔ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت عطا فرما۔
ہماری دعا اپنی رحم سے، اپنی کرم سے قبول فرما۔ سننے والوں کی ساری پریشانیاں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت تندرستی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کے تمام گناہ معاف فرما، ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، رحمتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے پوری دنیا پر اپنی رحمت اور برکت کا سایہ کر دے۔ رمضان خوبصورت تحفہ ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے۔ ماہ رمضان میں مانگی ہوئی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کا اپنا مقصد بنائیں۔ اے اللہ، مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں اے اللہ مجھے انتہا کی تلاش ہے۔ میں گناہوں میں ہوں ڈوبا ہوا، میں زمین پر ہوں گرا ہوا، جو مجھے گناہوں سے بری کرے، مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ میں نے جو کیا وہ برا کیا، میں نے خود کو ہی خود سے تباہ کیا۔ جو تجھے پسند ہو اے اللہ، مجھے اس ادا کی تلاش ہے۔ اے اللہ پاک، میرے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہے۔ میں کچھ بھی کروں، کچھ بھی کہوں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو میرے مسائل بھی جانتا ہے اور میرے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہشیں میرے وسائل اور میرے طاقت سے بہت زیادہ ہے۔ میں جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتی ہوں، اس کے انجام سے بے خبر ہوتی ہوں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہر معاملے میں میری مدد فرما اور میری ہر اس فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے مجھے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک، میرے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ میری حفاظت فرما۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہے اور اپنے پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ پاک، سب کی بیٹیوں کو دوسرے گھر میں بھی چین اور سکون کی زندگی عطا کر۔ ماں باپ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ اے اللہ، میرے اور ہر ایک کے امی ابو کو سلامت رکھنا۔ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹیاں اکثر آزمائش کا شکار ہوتی ہیں۔ اے اللہ رب العزت، تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرنا۔ اے اللہ پاک، آپ ہی تو ہے جو مجھے سمجھتے ہیں، میری ہر پریشانی کو سنتے ہیں، آخر میں میری مدد بھی کرتے ہیں۔ آپ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ میں تمہارا سچا دوست اور مددگار ہوں۔ یا اللہ، ایک دن ہمیں چپکے سے چلے جانا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہونی۔ اے میرے اللہ، ہمیں ایسی موت دے اگر لوگ ہمیں بعد میں یاد کریں تو ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور ان کے الفاظ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور جو مرحوم ہو گئے ہیں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کر۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس ماہ رمضان آپ کے لیے کن کا معجزہ ہو جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس ماہ رمضان آپ کے سبھی زخموں کو بھر دیا جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے آپ کے گرجوں میں بچھڑا ہوا دل سمٹ جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس رمضان آپ کا مقدر بدل جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس رمضان اللہ آپ کو اپنی محبت کے لیے چن لے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس رمضان آپ کو آپ کا صبر کا اجر مل جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس رمضان آپ کی زندگی سے ہر غم نکل جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس رمضان آپ کی تڑپتی ہوئی فریاد سن لی جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس رمضان آپ جو مانگو آپ کو فوراً دے دیا جائے۔ اے پاک پروردگار، اس رمضان میں میری پیاری عزیزوں کی ہر دعا پر کن کہہ دے۔
اے اللہ اس رمضان ہم سبھی کی ہر زخم اپنی رحمت سے بھر دے۔ اس رمضان ہمارا ٹوٹا ہوا دل ہمیشہ کے لیے جوڑ دے۔ اے اللہ پاک اس رمضان ہم سبھی کے نصیب بدل دے اور اچھے نصیب لکھ دے اور ہمارے صبر کا صلہ مل جائے۔ اے پاک پروردگار اس رمضان ہم سبھی کے غم ہماری زندگی سے نکال دے۔ اے اللہ پاک اس رمضان ہمارے آنسو کو خوشیوں کے آنسو میں بدل دے۔ اے پاک پروردگار اس رمضان کی برکت سے ہم سبھی کے تمام پریشانیاں دور کر دے۔ اے پاک پروردگار اس رمضان کی برکت سے ہم سبھی کے والدین کی تمام پریشانیاں دور کر دے اور انہیں ہمیشہ صحت یاب رکھنا۔ اے غفور الرحیم اس ماہ رمضان کے صدقے بے اولاد بہنوں کو نیک اولاد سے نواز دے۔ اللہ کرے اس رمضان میں تمہاری چاہت پوری ہو جائے اور تمہاری تڑپ سکون میں بدل جائے۔ رحمتوں کے مہینے میں تم پر بھی رحمت کی دگنی بارش کر دی جائے، تمہارا ایمان کامل بنا دیا جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس ماہ رمضان ہم پہلے سے زیادہ عبادت کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں۔